بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام طالبات قرآن کریم کھول لیں۔ انشاءاللہ تفسیر قرآن کریم کا سبق شروع ہو رہا ہے۔ سورۃ البلد آج شروع ہوگی۔ سورۃ الفجر الحمدللہ ختم ہو گئی تھی، آج انشاءاللہ سورۃ البلد شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ البلد ہے اور یہ بھی مکی سورت ہے۔ مکی صورت کا مطلب یہ ہے کہ ہجرت سے پہلے، یعنی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے پہلے جتنی صورتیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر اتاری گئی وہ سب مکی کہلاتی ہیں، جو ہجرت سے پہلے اتاری گئی، اور جو ہجرت کے بعد اتاری گئی وہ سب کے سب مدنی کہلاتی ہے۔ تو یہ سورت مکی ہے، مطلب یہ کہ ہجرت سے پہلے اس سورت کو اتارا گیا۔ اس سورت میں بھی انشاءاللہ ہم 4 باتوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلے اس سورت کا ترجمہ ہے، اور جو اس سے متعلق ضروری باتیں ہوں گی انشاءاللہ وہ بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ اور دوسرے نمبر پہ اس سورت کی وجہ تسمیہ، کہ اس سورت کو سورۃ البلد کیوں کہتے ہیں۔ تیسری بات انشاءاللہ کہ اس سورۃ البلد کا موضوع کیا ہے، عنوان کیا ہے۔ اور چوتھی بات اس سورت کا خلاصہ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ چاروں باتیں ترتیب سے آپ کے سامنے آئیں گی۔ آج ہم نے آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 7 تک پڑھا ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ آپ دیکھ لیں۔ لا اقسم بهذا البلد، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی، بریکٹ میں لکھیں شہر مکہ۔ شہر مکہ۔ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں۔ ابھی آپ ترجمہ لکھ لیں، باقی جو اس میں تفصیل ہے وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ آپ اترنے والے ہیں اس شہر میں، یعنی شہر مکہ میں۔ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، اور قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ قسم ہے والد کی اور اس کی اولاد کی۔ لقد خلقنا الانسان فی کبد، یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا سخت مشقت میں۔ ہم نے انسان کو پیدا کیا سخت مشقت میں، یعنی اس کی زندگی
مشقتوں کے ساتھ، تکلیفوں کے ساتھ، بھاگ دوڑ کے ساتھ، فکر کے ساتھ گزرتی ہے. کبد اس کو کہتے ہیں. یقیناً ہم نے انسان کو پیدا کیا سخت مشقت میں. ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی بھی اس پہ قدرت نہیں رکھتا؟ کیا یہ انسان یہ گمان کرتا ہے کہ کوئی بھی اس پہ قدرت نہیں رکھتا؟ یقول اہلکت مالا لبدا، کہ یہ کہتا ہے بریکٹ میں لکھے نافرمان انسان، کہ یہ کہتا ہے اہلکت، میں نے خرچ کیا، اس کے بعد بریکٹ میں لکھے اسلام کی دشمنی میں. ترجمہ آسان ہو جائے گا. میں نے خرچ کیا، بریکٹ میں لکھے اسلام کی دشمنی میں، بریکٹ بند کر دیں. مال اللبدا، بہت زیادہ مال، بہت زیادہ مال. ایحسب ان لم یرہ احد، کیا اس کا گمان یہ ہے کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا؟ کہ اس کو کسی نے نہیں دیکھا. بریکٹ میں لکھیں یہ اسلام دشمنی کرتے ہوئے، یہ اسلام دشمنی کرتے ہوئے. ٹھیک ہے، یہ 7 آیات کا ترجمہ ہے. کچھ باتیں ان آیات میں سمجھنے کی ہے، اس کو خوب غور سے سن لیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے پیچھے سورۃ الفجر میں بھی گزری یہ بات کہ اللہ پاک نے مختلف چیزوں کی قسمیں کھائی. آپ کو یاد ہوگا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر، الگ الگ چیزوں کی قسمیں کھائی. تو وہاں یہ بات عرض کر دی تھی کہ جب کوئی اہم بات اور اہمیت والی بات ہوتی ہے تو اس کو دل دماغ میں اچھی طرح بٹھانے کے لیے انسان بھی اپنی زندگی میں قسم کھاتا ہے تاکہ سامنے والا مطمئن ہو جائے نا. اسی طرح اللہ پاک جب بندوں کو کسی اہم معاملے میں یقین دلانا چاہتے ہو، مطمئن کرنا چاہتے ہو، تو اللہ پاک قسم کا طریقہ اختیار فرما دیتے ہیں تاکہ یہ بندہ سمجھ جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو پہلی بات یہ ہے کہ اس سورۃ البلد میں بھی اللہ پاک نے 2 قسمیں کھائی، آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 3 میں، ہے نا؟ آپ نے غور کیا؟ لا اقسم بہذا البلد، کیا ترجمہ کیا؟ میں قسم کھاتا ہوں اس شہر کی. یہ پہلی قسم تھی. اور پھر آیت نمبر 3 کا ترجمہ کیا کیا؟ اور قسم ہے والد کی اور اس کے اولاد کی. تو پہلی بات کیا لکھی کہ اس صورت میں آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 3 میں اللہ پاک نے 2 قسمیں کھائی ہے. ٹھیک ہے، ایک بات ہوگا. اچھا، اب ایک بات آپ غور کریں. سورت شروع ہو رہی ہے لا سے، لا اقسم. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنی بات تو انشاءاللہ
آپ سب کے علم میں ہوگی کہ لا یہ عربی کا لفظ ہے. اس لا کے معنی کیا آتے ہیں؟ نہیں کے نا. جب انسان نے کوئی کام نہیں کیا ہو، اس کا انکار کر رہا ہو، تو وہ کہتا ہے لا افعلو، میں نے ایسا نہیں کیا یا میں ایسا نہیں کرتا ہوں. تو لا کس کے لیے آتا ہے؟ نفی کے لیے آتا ہے، انکار کے لیے آتا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ جب لا سے نفی اور انکار کا ترجمہ ہوتا ہے تو پھر ہم یہاں ترجمہ کیا کریں کہ لا اقسم بہذا البلد، میں اس شہر کی قسم نہیں کھاتا ہوں. پھر تو نہیں کا ترجمہ ہوگا، لیکن آپ نے تو نہیں والا ترجمہ نہیں کیا. تو بات سمجھیں اور لکھیں. کہ عربی لغت میں لا مختلف معانی کے لیے آتا ہے. مختلف معانی کے لیے آتا ہے. اور ان میں سے کبھی کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے. زائدہ یعنی جو زائد ہو، عمل نہ کرے. کبھی کبھی زائدہ بھی ہوتا ہے یعنی جو عمل نہیں کرتا. تو یہاں پر بھی سورۃ البلد کے شروع میں جو لا ہے، یہ لا کون سی ہے؟ لا زائدہ. سمجھ گئی؟ یہ لا کون سی ہے؟ لا زائدہ ہے. اور زائدہ کا مطلب یہ کہ یہ لا اپنا عمل نہیں کرے گی، اسی لیے آپ نے یہاں لا کا ترجمہ نہیں کیا. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے ہر جگہ پر ایسا نہیں ہے کہ لا کا ترجمہ ہم نہیں 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 سے ہی کرتے ہوں، اس کو سمجھنا پڑتا ہے. تو یہ لا زائدہ ہے. اگر امتحان میں سوال آ گیا نا MCQs میں کہ سورۃ البلد کی پہلی آیت کی لا کون سی ہے، نیچے 3 آپشن ہوں گے، تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے سورۃ الفجر میں بھی پڑھا کہ جب قسم آ جائے تو اس کے بعد کیا آتی ہے؟ جواب قسم. اس کے بعد کیا آتی ہے؟ جواب قسم یا مقسم بھی، ایک ہی مطلب ہے دونوں باتوں کا. جواب قسم یا مقسم بھی. بھائی انسان دنیا میں کہتا ہے نا خدا کی قسم، اور یہاں تک پہنچنے کے بعد رک جائے تو آپ کہیں گے بھائی آگے بولیں، کس چیز پہ آپ قسم کھا رہے ہیں؟ تو آگے جو جملہ بولا جائے گا کہ خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بولوں گی، میں نماز نہیں چھوڑوں گی، میں غیبت نہیں کروں گی، تو یہ جو آگے آنے والا جملہ ہے یہ کیا کہلائے گا؟ جواب قسم. تو اب جو 2 قسمیں اللہ پاک نے کھائی ہے، ان کا جواب قسم کیا ہے؟ لکھیں اس بات کو. لکھیں آیت نمبر 4 یہ جواب قسم ہے. آیت نمبر 4 کون سی ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ. آیت نمبر 4 یہ جواب قسم ہے. لکھ لیا؟ ختم. اگلی بات، آیت نمبر 2 آپ نے پڑھی وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. میں نے عرض کیا کہ اس کا مطلب آگے عرض کرتے ہیں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ جو حِلٌّ کا لفظ ہے نا، اس کے یہاں 3 معانی کیے گئے ہیں جس کی وجہ سے ترجمے پہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے؟ میں تینوں عرض کر رہا ہوں، اس کو ترتیب سے نمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 ڈال کر لکھ لیں اس کو. حِلٌّ اس کے 3 معانی کیے گئے ہیں. نمبر 1 حِلٌّ بمعنی نازل. نازل
ترجمہ کیا ہوگا؟ آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں. آپ اس شہر میں اترنے والے ہیں. شہر سے مراد کون سا شہر ہے؟ مکہ. تو آپ کی پیدائش کون سے شہر میں ہوئی؟ مکہ مکرمہ میں. 53 سال زندگی کے کہاں گزرے؟ مکہ مکرمہ میں. تو پہلا مطلب تو ہے کہ حل بمعنی نازل، کہ آپ اس شہر یعنی شہر مکہ میں اترنے والے ہیں، یعنی یہاں رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے. نمبر 2، حل کے معنی ہے مستحل، میم سین تا حا لام، مستحل. کیا مطلب؟ کہ آپ حلال سمجھے گئے ہیں. آپ حلال سمجھے گئے ہیں، یعنی آپ کو تکلیف دینا حلال سمجھ لیا گیا. یعنی آپ کو تکلیف دینا حلال سمجھ لیا گیا، جبکہ اس شہر کی ہر چیز کو امن حاصل ہے. جبکہ اس شہر کی ہر چیز کو امن حاصل ہے. تو آپ نے جیسے سنا سیرت وغیرہ میں بھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو کتنی تکلیفیں دی مکہ والوں نے. اپنے رشتہ دار تھے، اپنے قریبی تھے، اپنے لوگ تھے، لیکن اس امن والے شہر میں، امن والی جگہ میں جہاں کسی چیز کو تکلیف نہیں دی جاتی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنی اور اس قدر تکلیف دی گئی کہ جیسے آپ حلال ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا مطلب حل کا کیا ہوا؟ مستحل، یعنی آپ پر اتنا ظلم اور زیادتی ہوئی کہ جیسے آپ حلال سمجھ لیے گئے. نمبر 3، حل بمعنی مستحل. مستحل، لام پہ زبر ہے، ہا پہ بھی زبر، لام پہ بھی. لام پہ پیش آئے گا، ہا پہ زبر آئے گا. مستحل کیا مطلب؟ آپ کے لیے حلال کر دیں گے. آپ کے لیے حلال کر دیں گے، یعنی ایک وقت آئے گا، ایک وقت آئے گا جس کی مخصوص گھڑی میں آپ کے لیے مکہ کو حلال کر دیا جائے گا. ایک وقت آئے گا جس کی مخصوص گھڑی میں آپ کے لیے مکہ حلال کر دیا جائے گا. اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا. اور یہ فتح مکہ کے موقع پر ہوا. یہ تیسرا مطلب ہے. اس کو تھوڑا سا سمجھ لیں. دیکھیں، مکہ مکرمہ کی جو حدود ہے، جو حدود حرم کہلاتی ہے، وہ ایک کافی بڑا رقبہ ہے. اس حدود حرم کے بیچ میں کسی انسان کو، جانور کو، پرندے کو، کیڑے مکوڑے کو، یہاں تک کہ گھاس اور پودے اور درخت کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اس لیے کہ مکہ شہر امن ہے. لیکن جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ سے 8 ہجری میں آئے اور مکہ مکرمہ فتح ہوا، تو تھوڑا سا وقت دیا گیا. ایک گھڑی تھی مخصوص جس میں مکہ مکرمہ کو آپ کے لیے حلال کر دیا گیا. اصل میں بعض ایسے مجرم اور ظالم لوگ تھے جنہوں نے یہ فائدہ اٹھایا کہ چلو ہم جا کے خانہ کعبہ میں چھپ جاتے ہیں، یہاں تو ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو ان کے اس فائدے اٹھانے کو دیکھ کر اللہ پاک نے تھوڑے سے وقت کے لیے آپ پر مکہ مکرمہ کو حلال کیا. سمجھ گئے؟ تو یہ اس آنے والی ایک گھڑی کی طرف اشارہ تھا.
تین مطلب بیان ہو گئے، امید ہے آپ نے لکھ لیے ہوں گے۔ پہلا مطلب ہے حل بمعنی نازل، نمبر 2 حل بمعنی مستحل، نمبر 3 حل بمعنی مستحل، اور تینوں کے مطلب آپ سے عرض کر دیے گئے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ اچھا، اگلی بات، دوسری قسم کیا کھائی گئی؟ ووالد وما ولد، آپ نے ترجمہ کیا قسم ہے والد اور اس کی اولاد کی، تو اس سے کون مراد ہے؟ والد اور اولاد سے کون مراد ہے؟ اس میں دو قول ہیں، لکھیں، اس میں دو قول ہیں۔ نمبر 1، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد، اس لیے کہ اس کائنات کے سب سے پہلے بشر اور انسان کون ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، پھر سارا سلسلہ ان سے چلا ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ اس دنیا کے سب سے پہلے والد کون ہے، تو نام کن کا آئے گا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ نمبر 2، ہر والد اور اس کی اولاد، کوئی خاص نہیں، دنیا کے ہر والد اور اس کی اولاد۔ یہ بات بھی ہو گئی۔ اچھا، اب آگے اللہ پاک نے فرمایا اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، یہ آیت نمبر 5 ہے نا؟ اَيَحْسَبُ أَن لَّن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ، اور آیت نمبر 7 میں ہے اَيَحْسَبُ أَن لَّمْ يَرَهُ أَحَدٌ۔ دونوں جگہ اگر آپ غور کریں، اللہ پاک نے انسان کی دو کیفیات ذکر کی ہے نا، آپ دیکھ رہے ہیں آیت نمبر 5 میں بھی اور آیت نمبر 7 میں بھی، کہ انسان کیا گمان کرتا ہے کہ اس پر کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور آگے فرمایا انسان کیا گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ یعنی آپ اگر دونوں آیتوں پر غور کریں تو اللہ پاک ایک نافرمان انسان سے ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ تو لکھیں آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 7، یہ زجر اور ڈانٹ ہے۔ آیت نمبر 5 اور آیت نمبر 7، یہ زجر اور ڈانٹ ہے۔ لکھ لیا؟ زجر کہتے ہیں ناراضگی کو۔ ختم۔ تو ان آیات پہ اگر آپ غور کریں تو حقیقت میں جو سورۃ البلد ہے اور آگے بھی جو صورتیں آ رہی ہیں، چونکہ قرآن کریم اختتام کی طرف ہے اور اللہ پاک اپنے بندوں کو اس کلام کے آخر میں دوبارہ سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں آخرت کی زندگی کی طرف، اور چونکہ اس زندگی سے غفلت آتی ہے انسان پر جب انسان اپنے معاملات کو خراب کر دیتا ہے، تو وہ جو معاملات کی خرابی ہے اللہ پاک بار بار اس کی طرف متوجہ کرتے، اس کی طرف متوجہ کرتے کہ یہ بندہ اللہ سے بالکل غافل ہو چکا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ شاید ہم اس پہ قادر ہی نہیں ہے، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے، یا یہ بندہ ایسے گناہ کر رہا ہے، دین کی دشمنی میں کھڑا ہو چکا ہے کہ جیسے کوئی اس کو دیکھنے والا ہی نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ تو مقصد یہ ہے کہ جب انسان گناہوں پر جری ہو جائے، عادی ہو جائے، مجرم بن جائے، تو پھر اسے پرواہ نہیں ہوتی کہ میرے یہ گناہ نوٹ ہو رہے ہیں یا مجھے دیکھا جا رہا ہے، ہر چیز قیامت کے دن پیش ہوگی، یہ احساس اندر سے بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آخرت کی فکر اپنے اوپر ہمیشہ غالب رکھنی چاہیے۔
انسان جو بھی معاملہ کرے، جو بھی بات کرے، جو بھی عمل کرے، یہ سوچ کر کرے کہ آگے چل کر ایک دن آئے گا، ایک عدالت آئے گی جس میں ایک ایک بات، ایک ایک ریکارڈ اور ایک ایک فائل اور رجسٹر پیش کر دیا جائے گا. حساب کتاب ہوگا، ہماری پیشی ہوگی، حساب کتاب لیا جائے گا. تو اس دن کا تصور دل دماغ میں رکھ کر اگر ہم اپنی زندگی کی ترتیب آج بنائیں تو بہت سارے معاملات میں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے. تو یہاں تک آپ سبق دیکھ لیجئے گا اچھی طرح اور یاد بھی کر لیجئے گا. انشاءاللہ پھر آگے کا سبق انشاءاللہ اگلی مجلس میں. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. علم نافع کی دولت سے اللہ ہم سب کو مالا مال فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم.